بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 82 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ 13واں رکوع ہے اور سورۃ یونس کا یہ 8واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتصغیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا باری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر میں اپنے شرکاء کے یعنی اپنے شرکاء کے ساتھ اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کے باعث نہ ہونی چاہیے، یعنی تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے مختصراً یہ کہ یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان کی مدد بھی حاصل کر لو اگر وہ گمان کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو کچھ تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو اور جو تدبیر میں جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، اگر تمہارے گمان میں یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ غمہ کے دوسرے معنی ہے گول مول بات اور پوشیدگی، یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مشکوک ہونی چاہیے، یعنی کھلی تدبیر ہونی چاہیے، گول مول بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی آدھی چھپی اور آدھی کھلی، بال ٹال مٹول پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیدھی اور صاف بات کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فَإِن پھر اگر تولیتم تم منہ پھیر لو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو مال اور دولت اکٹھا کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا، گو شرائع مختلف اور مناہج متعدد رہے ہوں، جیسا کہ آیت لَقَدْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَاءَ وَمِنْہاجَ سے واضح ہے، لیکن دین سب کا اسلام تھا۔ ملاحظہ ہو سورۃ نمل آیت نمبر 91 اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 131 132، اور اس کے بعد آگے بہت سی صورتوں بہت سی آیتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء پر جو دین اتارا تھا وہ اسلام ہی تھا۔ ان کے ہو سکتا بتانے کے طریقے یا دین میں کچھ چیزیں مختلف رہی ہوں، لیکن اصل چیز جو توحید تھی وہ سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام ہی تھا۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ یعنی قوم نوح علیہ السلام نے تمام تر واعظ و نصیحت کے باوجود جھٹلانے کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا، اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ یعنی زمین میں ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی،
اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی ایسے دلائل اور معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا، لہذا ایمان سے محروم رہے۔ یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے موریں لگتی رہیں، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی، ان کے دلوں پر مور لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اسی طرح محروم رہے گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہی ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم قوم، یعنی کہ وہ لوگ مجرم قوم سے ہی تھے۔ رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوران حال یہ کہ رسولوں کے تحت میں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ سے ذکر فرمایا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بالخصوص 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں کیا ہے بہت مشہور ہیں، لیکن چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا، کیونکہ بڑے بڑے جرائم میں جو ملوث بات کی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے جرائم میں ملوث نہیں تھے بلکہ ان کی قوم بنی اسرائیل، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کرتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے، یعنی کھلا جادو ہے۔ جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہ ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی اور کوئی بہانہ اور دلیل نہ ملتی ہے حق کو جھٹلانے کی تو صاف یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ذرا سوچو تو صحیح، انہوں نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے، جادوگر تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں، اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں، مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے، یعنی اس طریقہ سے جس پر ہمیں اسے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ یہ منکرین کی دیگر حجتیں ہیں جو دلائل سے عاجز آ کر پیش کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹنا چاہتے ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں جاؤ ریاست حاصل ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہ لائیں گے،
یعنی تنقید آبا پر اصرار اور دنیاوی وجہ کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا، اور سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئے گی۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا اے میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ یعنی فرعون نے اپنے وزیر و مشیروں سے کہا ہوگا کہ تمام جادوگر جو ہیں اس شہر کے یا اس کی قوم میں جو پائے جاتے تھے ان سب کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جادوگر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی کہ جو جادو تم اپنا ڈالنا چاہتے ہو تم ڈالو جادو، اس کے بعد میں ڈالوں گا۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بڑھنے نہیں دیتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جادوگروں نے چاہے وہ اپنی فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا وہ تھا تو جادو ہی اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا۔ اور یہ جادوگر بھی مفسدین ہی تھے جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا، اور یہ کاروبار آج بھی امت میں بتدریج اولا پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے، یعنی مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کو کتنی ہی بات ناپسند گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو ثابت کر کے رہتا ہے۔ یا کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتارتا رہتا ہے، جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا، یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں صادر ہوتے تھے، یا اللہ کا وہ حکم ہے جو لفظ کن سے صادر فرماتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا ہم اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو قرآن پاک کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے دلوں کا نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔